معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حسن بن صبا 1050 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ 1071 میں مصر گیا۔ وہاں فاطمی خلیفہ المستنصر نے اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے خاص داعی کی حیثیت سے ایران میں اسماعیلی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجا۔ 1090 عیسوی میں حسن نے کو البرز میں موت نامی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں کئی دوسرے قلعے بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ حسن بن صبا نے 1094 میں مصر کے اسماعیلیوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو شیخ الجبال نامزد کیا اور قلعہ الموت کے پاس کے علاقے میں چھوٹی سی ریاست قائم کر لی۔ حسن نے ایک جماعت منظم کی جس کے اراکین فدائی کہلاتے تھے۔ ان فدائیوں کی سرفروشی کا یہ عالم تھا کہ حسن کے حکم پر اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتے تھے یا قلعے سے کود کر جان دے دیتے تھے۔ حسن بن صبا نے ایک انتہائی خوبصورت باغ لگوایا اور اس میں نہایت خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ حسن کئی بار 2-4 فدائیوں کو حشیش پلا کر اس باغ میں پہنچا دیتا۔ ہوش میں آنے پر فدائی یہ سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں ہیں۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر بعد میں لڑکیاں ان کو جام کوثر کے بہانے دوبارہ بھنگ پلا دیتی تھیں اور عالم بے ہوشی میں انہیں اس جنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ فدائیوں کا کام حسن کے حکم پر ناپسندیدہ لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ حسن نے جب کسی کو قتل کروانا ہوتا تو کسی ایک فدائی کو دوبارہ جنت کی سیر کا وعدہ کرتا اور یہ بھی یقین دلاتا کہ بفرض محال اگر وہ اس مہم میں مارا بھی گیا تو وہ بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں مل جائے گا۔ فدائین جنت کی خواہش اور حشیش کے نشے میں جانساری اور بہادری کے بڑے بڑے کرشمے انجام دیتے تھے۔ حشیش کے استعمال کی وجہ سے فدائیوں کو حشاشین بھنگ نوش بھی کہا جاتا ہے۔ فدائین کو شمالی وزیرستان میں زیر تعلیم مدرسوں کے طالب علموں کی طرح لڑائی کے علاوہ مذہب کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ فدائیوں کو مجاہد اور انہیں ان کی دہشت کی کارروائیوں کو جہاد ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا۔ حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطان الپ ارسلان کا وزیر نظام الملک طوسی فدائین کے خنجر کا شکار ہوا۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے اگلے شکار حمص اور موصل کے 2 شہزادے تھے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ سلجوقی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یکے دیگرے بہت سے مقتدر لوگ پراسرار طریقے سے ہلاک ہوتے رہے۔ ان میں خلفائے سلاطین، امراء، علماء سبھی لوگ شامل تھے۔ مسلمان تو ایک طرف، بہت سے عیسائی بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عیسائیوں میں سب سے اہم نام طرابلس کے حکمران ریمنڈ کا لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو صباح کے فدائین کو ہمارے خودکش حملہ آوروں سے ممتاز کرتی ہے، فدائین نے پاکستانی خودکش حملہ آوروں کے برعکس کبھی عام لوگوں کو اپنا شکار نہیں بنایا۔ فدائین کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائین قتل کی بجائے دھمکی امیز خط کسی کے سرہانے چھوڑ دیتے تھے جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کے بھی حاصل ہو جاتا۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے جن سے وہ ہر بار بچ گیا۔ قتل کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے حسن بن صبا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ فدائیوں کو حشاشین بھی کہا جاتا تھا۔ انگریزی کا لفظ اساسن جس کے معنی قاتل کے ہیں، اس کا ماخذ یہ لفظ یعنی حسن بن صبا نے طویل عمر پائی اور اس کے مرنے کے بعد رکن الدین نے جماعت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ فدائیوں کا قلعہ قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑ کے اوپر واقع ہونے اور فدائین کی جانساری کی وجہ سے اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا۔
جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حسن بن صباح کے جانشین اور اس کے آخری شیخ الجبال رکن الدین خود کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صباح کی جنت کے حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔